رحمان کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور یہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت میں کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی تھا، اور آج کے دن جب تم نے ظلم کر لیا، اب تمہیں یہ چیز کوئی نفع نہیں دے گی کہ تم عذاب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو۔ اے نبی، کیا آپ بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں یا اندھے لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اور وہ جو کھلی گمراہی کے اندر ہیں، اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا جو کچھ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، تو ہم اس بات پر بھی قادر ہیں۔ اے نبی، جو قرآن آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن بڑی یادگار ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب تم سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور آپ پوچھئے ان ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور بھی معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جاتی ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 سے لے کر 45 تک کی آیات ہیں۔ 36 سے 45 تک کی آیات فی الحال ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرتا ہے اور باوجود نصیحت کے نصیحت قبول نہیں کرتا، اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اپنے خیالات کو اس قرآن اور حدیث کی طرف لے کر نہیں آتا، تو پھر ہم شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں، اور شیطان اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اسے گمراہی کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو شخص رحمان کی یاد سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یعنی اس کو گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، گناہ کے طریقے سکھاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان اس شیطان کے علاوہ ہو جو انسان کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو آدمی کے دل میں برے برے خیالات ڈالے اور گناہ کی طرف اس کو رغبت دلائے، اور جو فرشتہ ہے وہ اچھے اچھے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ نیکی کے کام کر لے، یہ نیکی کا کام کر لے۔ اسی ایک کو کہتے ہیں وسواس اور دوسرے کو کہتے ہیں ملہم۔ فرشتہ ملہم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے دل میں اچھے اچھے خیال ڈالتا ہے، اور جو وسواس ہے وہ آدمی کے دل کے اندر برے برے خیال ڈالتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے مسلسل غفلت اختیار کرے تو جو فرشتہ ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس آدمی کے اوپر شیطانی اثرات غالب آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرشتہ اور جو شیطان آدمی کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہو،
اور وہ آدمی کے اوپر مسلط ہو جائے اور وہ اس کو گناہوں کی دلدل میں مزید پھنساتا چلا جائے۔ اور عجیب بات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ رکھی ہے کہ ہر آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، برائی کے راستے پر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے۔ اگر وہ نیکی کے راستے پر چلے گا تو ان البر یہدی الی البر، نیکی کا راستہ دکھائے گی، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہوگی، دوسری کے بعد تیسری نیکی کی توفیق ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ آدمی نیکی کا راستہ اختیار نہ کرے بلکہ برائی کا راستہ اختیار کرے تو ان الفجور یہدی الی الفجور، حدیث میں آتا ہے کہ بدکاری تک پہنچاتی ہے۔ تو ایک گناہ دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ چوتھے گناہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر چلے جنت پہنچ جائے، اور چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے اور شیطان کی پیروی اختیار کر لے اور نعوذ باللہ خاتمہ اس کا خراب ہو۔ انسان کو مختار بنایا گیا بڑی حد تک۔ اب یہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ نیکی کا راستہ چنتا ہے یا برائی کا۔ اگر نیکی کا راستہ چنے گا تو جو اچھے اثرات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی، اور ایک نیکی دوسری نیکی تک اور دوسری نیکی تیسری نیکی تک پہنچائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ دیکھو ہرگز کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹی سی بھی نیکی ہو۔ آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹی سی نیکی ہے اس کو کیا کروں، کوئی بڑی نیکی کروں گا، نہ، چھوٹی نیکی جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو کر لو، اس لیے کہ یہی چھوٹی نیکی اور دوسری نیکی تک پہنچائے گی، دوسری نیکی تیسری نیکی تک پہنچائے گی۔ اور ادھر شیطان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یا کسی نے نعوذ باللہ شیطان کی باتیں ماننی شروع کی، پھر شیطان غالب آ جاتا ہے، شیطانی خیالات اور شیطانی اثرات اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ عشا یعشو کے اصل معنی ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں نظر نہ آنا۔ عربی زبان میں عشا کے معنی ہوتے ہیں ایک بیماری کے جس میں رات کو نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کو دن میں تو نظر آتا ہے مگر رات کو نظر نہیں آتا۔ کورشب فارسی میں اسے کہتے ہیں کہ رات کو بالکل وہ اندھا سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں من یعشو کا لفظ ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ ایک تو کفر کی تاریکی ان کے چاروں طرف ہے اور خود ان کی آنکھوں میں بھی بینائی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے شیطانی اثرات ان کے اوپر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وَمَن یعشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اور عشا کے بعد اگر عن آ جائے تو اس کے معنی غفلت کے بھی آتے ہیں، اسی لیے ہمارے کئی اکابر نے یہ ترجمہ کیا کہ جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نقیض لہو شیطانا، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ شیطان اس آدمی کا قرین ہو جاتا ہے۔ قرین وہ آدمی جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں ہمزاد، آدمی کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے اور آدمی کو برائیوں کے اوپر ابھارتا رہتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے شیطان پیچھے ہٹتا ہے، جیسے ہی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا شیطان پیچھے ہٹے گا، اور اگر گناہ کی طرف بڑھے گا شیطان آگے آنا شروع ہو جائے گا، مزید اس کا تسلط ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ جو آدمی رحمان کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں،
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ جو شیاطین ہیں یہ کافروں کو، ظالموں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ جو ظالم اور کافر ہیں وہ اپنا ظلم کرتے رہتے ہیں اور کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں۔ اور من جو ہے عربی زبان کے اندر جو اس کا ترجمہ عربی من کا، اور یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں تو مفرد کا صیغہ اختیار فرمایا، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، لیکن پھر آگے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، تو انہم سے مراد ہیں شیاطین، اور لَيَصُدُّونَهُمْ سے مراد ہیں کفار، کہ یہ شیاطین کفار کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب یہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو یہ کہے گا اپنے شیطان سے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنے کہ مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، تو نے مجھے بہت گناہوں میں مبتلا کیا، گمراہ کیا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہاں تک کہ جب یہ کافر ہمارے پاس آئے گا، قال، تو وہ یہ کہے گا، کس کو کہے گا؟ شیطان کو، اپنے ساتھی کو کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی ہے، تو نے مجھے دنیا میں بہت خراب کیا، گناہ میں مبتلا کیا رکھا۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ اس وقت میں اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، اور آج کے دن یہ بات تمہیں نفع نہیں دے گی جبکہ تم ظلم کر چکے۔ دنیا میں انسان نے بہت ظلم کیا، اپنوں پر، پرایوں پر، اور ظلم سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم کیا، انبیاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ جب تم نے ظلم کر لیا، اب آج قیامت کے دن تمہاری پشیمانی اور تمہاری شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، اور آج کے دن تمہاری یہ شرمندگی تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی، اِذ ظَّلَمْتُمْ، جبکہ تم نے ظلم کر لیا۔ انکم فی العذاب مشترکون، اور بے شک تم عذاب کے اندر سب شریک ہوگے۔ شیطان کو بھی عذاب ہوگا کہ اس نے کیوں بہلایا اور پھسلایا اور کیوں گناہوں پر لگایا، اور آدمی کو بھی عذاب ہوگا کہ اس نے شیطان کا کہنا کیوں مانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیوں نہیں مانا۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت نمبر 39 ہے، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ جب یہ کافر قیامت میں پہنچے گا تو اس وقت میں شرمندہ ہوگا اور اپنے ساتھی شیطان کو کہے گا کہ فِئْسَ الْقَرِین، کہ تو بہت برا ساتھی ہے، تو نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، جب تم ظلم کر چکے، اب آج کے دن تمہاری یہ شرمندگی تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ یہ تو ایک مفہوم ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس کا مفہوم یہ قرار دیا کہ انکم فی العذاب مشترکون، یہ فاعل ہے لن ينفعک، تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اگر تم سب لوگ عذاب میں شریک ہو تو عذاب میں شرکت ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی جس آدمی نے کفر کیا، شرک اختیار کیا
اور ظلم کرتا رہا اس کو بھی عذاب ہوگا، اور اس شیطان کو بھی عذاب ہوگا کہ جس نے اسے ظلم پر اور کفر پر آمادہ کیا، مگر عذاب میں شرکت سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ مرگ انبوہ جشن دارد۔ فارسی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ جب بہت سارے لوگ مرتے ہیں تو وہ بھی جشن کی ایک صورت ہو جاتی ہے، ادھر سے بھی جنازہ نکل رہا، ادھر سے بھی جنازہ نکل رہا، ادھر سے بھی۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک اموات بہت ہوئیں اور جناب ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھ کے، تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی نہیں آئی بلکہ اس پر بھی آئی ہے، اس پر بھی آئی ہے، اس پر بھی آئی ہے، اس پر بھی آئی ہے۔ اس کو فارسی والے کہتے ہیں کہ مرگ انبوہ جشن دارت، کہ جب ایک بڑے مجمع کی موت ہوتی ہے تو وہ ایک تسلی کی سی صورت بن جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یہاں کہ وہاں یہ تسلی نہیں ہوگی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں یہ تسلی نہیں ہوگی کہ جناب فلاں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، فلاں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، فلاں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اور یہی لوگ وہ تھے جو میرے دست و بازو تھے اور جنہوں نے مجھے ظلم پر، کفر پر، گناہوں پر آمادہ کیا، تو اگر مجھے عذاب ہو رہا ہے تو چلو ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے، تو کچھ اس سے تسلی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وہاں کوئی تسلی کی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر آدمی کو عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ دوسرے کے عذاب کو دیکھنے اور سوچنے پر بھی قادر نہ ہوگا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، جب تم نے ظلم کر لیا تو آج کے دن تمہیں ہرگز اس بات سے نفع نہیں ہوگا أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو۔ آگے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا بہرے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جنت کا راستہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، زبردست قسم کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا بیکار ہے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے لوگوں کو کچھ سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا اندھے لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ لوگ جو کھلی گمراہی کے اندر ہوں، یعنی ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو علماء نے بھی فرمایا، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ داعی جو ہے وہ دعوت تو دیتا رہتا ہے، لیکن اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری دعوت کا مجھے تو فائدہ ہے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، آخرت میں بھی مجھے اس دعوت کا، تبلیغ کا ثواب ملے گا، مگر میرے جو مخاطب ہیں ان کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا۔ تو اس ایسے موقع پر آدمی کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت اور گمراہی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، دعوت کرنا ہے، دین پہنچانا ہے، باقی ماننا یا نہ ماننا، جنت کی طرف چلنا یا نہ چلنا، یہ آدمی کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا افانت تسمع الصم، کیا آپ ان بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا اندھے لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ جو کھلی گمراہی کے اندر ہیں، یعنی ان کو راستہ دکھانا مشکل ہے، آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور جب نہیں مانیں گے تو ہم ان سے انتقام لیں گے۔ آگے قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ آپ کی موت کے خواہش مند ہیں، کیونکہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمیں دین کی ان کا انتقال ہو گیا تو بس ہم اپنا چھوٹ جائیں گے، پھر کوئی کہنے سننے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو ان کی خواب خیالی تھی، خام خیالی تھی، کیونکہ یہ دین تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے کام سنبھال لیا، صحابہ چلے گئے، تابعین نے کام سنبھال لیا، تابعین چلے گئے تو تبع تابعین نے کام سنبھال لیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تو آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ آپ کی موت کے خواہش مند ہیں، لیکن اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے انتقام لیں گے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان لوگوں سے انتقام لیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعْدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو آنکھوں سے دکھا دیں گے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ آپ کی موت کے خواہش مند ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم ان سے انتقام لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو زندہ رکھیں اور آپ کی زندگی ہی میں ہم ان سے انتقام لیں، جیسا کہ بدر کے اندر، احد کے اندر، فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو سزا دی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تو بے شک ہم ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو آنکھوں سے دکھا دیں گے وہ عذاب جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان کافروں کے اوپر قادر ہیں، یعنی ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 43 میں فرمایا نبی آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سے راستے پر ہیں۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، کوئی آپ کی دعوت قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، آپ قرآن مجید مضبوطی سے تھامے رکھیے، دین پہنچاتے رہے، باقی ہدایت اور گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس وحی کو جو آپ کی طرف کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آیت نمبر 44 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ نصیحت پہنچائی یا نہیں پہنچائی، اور امت کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آپ کی نصیحت کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سب سے پوچھا جائے گا، تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تو ایک مفہوم ہے جو میں نے آیت نمبر 44 کا بیان کیا کہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور تم سب سے آخرت میں سوال ہوں گے۔ اس کا ایک اور مفہوم جو ہمارے اکثر مفسرین نے ذکر کیا وہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ کہ ذکر کے معنی نصیحت کے نہیں ہیں بلکہ ذکر کے معنی ہیں یادگار کے، اور عربی زبان میں کبھی کبھار ذکر کے معنی یادگار کے بھی آتے ہیں۔ تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ یہ قرآن مجید یادگار ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی،
یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر آپ کا لایا ہوا قرآن باقی رہے گا، آپ کی لائی ہوئی شریعت باقی رہے گی، آپ کا نام پکارا جاتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پوری دنیا میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں پکارا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ یہ قرآن مجید یادگار ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ آپ ہیں اور آپ کے قوم قریش کے لوگ ہیں، ان سب کی یادگار یہ قرآن ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ قرآن باقی رہے گا اور یہ آپ کی بھی یاد دلاتا رہے گا اور آپ کی قوم کی بھی یاد دلاتا رہے گا۔ اور کئی لوگوں نے قوم سے مراد لیا قریش کی قوم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے، ابو بکر صدیق بھی، عمر فاروق، عثمان غنی بھی، علی مرتضیٰ بھی، عشرہ مبشرہ بھی۔ تو جب تک قرآن باقی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی باقی، اور قریش کے لوگوں کی یاد باقی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب کی یاد باقی ہے۔ تو یہ قرآن مجید یادگار ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم قریش کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سب سے پوچھا جائے گا۔ اور وہی سوال کہ نبی سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن پہنچایا یا نہیں پہنچایا، صحابہ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یا نہیں کی، اور آگے تابعین کو دین پہنچائے یا نہیں پہنچایا، تابعین سے بھی پوچھا جائے گا، ہر شخص سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سب سے پوچھا جائے گا۔ آج کے درس کی جو آخری آیت جو ابھی ہم نے تلاوت کی تھی وہ آخری آیت 45 ہے، اس میں فرمایا گیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جتنے ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب سے پوچھ لیجئے، أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنائے ہیں، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے۔ کیا مطلب؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے سب نے توحید کی دعوت دی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے شرک کی بات کی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے الیاس علیہ السلام ہو، چاہے ادریس علیہ السلام ہو، اور چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے چلے آئے۔ آپ کسی نبی سے پوچھ لیجئے کیا اس نے کبھی اللہ کے سوا کسی کو معبود قرار دیا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں قرار دیا۔ اور یہ بات کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے چلے آئے ہیں یہ مسلم ہے، چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں ان سب میں توحید کی دعوت ہے۔ اور حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے جو شرک کرتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے شرک کی تعویل کر کے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دیں۔ تو جو شرک کرتے تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن کسی بھی نبی کی طرف ان کو شرک منسوب کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ وجہ یہ کہ کسی نبی نے کبھی بھی نعوذ باللہ شرک کا کبھی کوئی حکم نہیں دیا، ہر نبی آ کر توحید کی دعوت دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اپنے بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیجئے أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جاتی ہو، یعنی ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بنائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا تھا
اور یہ جب معراج میں آپ تشریف لے گئے، اسرا ہوئی، معراج ہوئی، تو وہاں آپ کی ملاقات ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام سے. آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی. اس موقع پر آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا کبھی کسی نبی نے نعوذ باللہ شرک کی دعوت دی ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی شرک کی دعوت دے ہی نہیں سکتا. ہر نبی نے آ کر توحید کی دعوت، ہم سب نے توحید کی دعوت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان سب سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود ایسے بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی ایسے معبود نہیں بنائے. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے، پھر آگے انشاءاللہ مزید آیات پڑھتے ہیں. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو شخص رحمان کی یاد سے اعراض کرتا ہے، جو شخص رحمان کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. اور یہ شیاطین ان کافروں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. یہاں تک کہ جب یہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو یہ کہے گا شیطان سے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی تھا. اور جب تم ظلم کر چکے تو آج کے دن تمہیں یہ ندامت کوئی نفع نہیں دے گی اور تم سب عذاب میں شریک ہوگے. اے نبی، کیا آپ بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں یا اندھے لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہوں؟ اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے بھی جائیں تو بے شک ہم ان کافروں سے انتقام لینے والے ہیں. یہ ہم آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھا دیں گے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہم ان کے اوپر قادر ہیں. اے نبی، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ قرآن مجید یادگار ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اور آپ پوچھئے ہمارے ان پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جاتی ہو. یہ تو آیت 45 تک ہے. اب یہ کچھ آیتیں ہم اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آسان ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ سب ان سے ہنسنے لگے، اور ہم ان کافروں کو جو بھی نشانی دکھاتے تھے اس کے بعد اس سے بڑی نشانی لے کر آتے تھے، اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ او جادوگر، تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر اس عہد کی وجہ سے جو تیرے پروردگار سے ہے، بے شک ہم ہدایت حاصل کر لیں گے۔ لیکن جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو بے شک وہ اپنا وعدہ توڑ رہے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا اور کہنے لگا کہ اے قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں بہتر ہوں اس آدمی سے جو حقیر ہے اور جو اپنی بات بیان نہیں کر سکتا؟ اور اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ یہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم کے لوگوں نے فرعون کی اطاعت کی۔ بے شک یہ سب لوگ فاسق لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو گیا گزرا بنا دیا اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 56 تک کی آیات ہیں، 46 سے 56۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جگہ جگہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا محنت کی، اور اس زمانے کے کافروں نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے، واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، اور پھر جب موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو سب ان پر ہنسنے لگے، سب ان پر ہنسنے لگے، یعنی ان کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ تو آیت نمبر 46 اور 47 ہے۔ آگے آیت نمبر 48، 49، 50 میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح کی نشانیاں بنو اسرائیل پر بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا گیا تھا، عصائے موسیٰ تھا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے یکے بعد دیگرے ان کے اوپر مختلف عذاب بھیجے۔ ایک عذاب ہم نے بھیجا تو وہ جناب توبہ اللہ کرنے لگے، موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم دعا کرو یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم انشاءاللہ تمہاری پیروی کریں گے اور جناب دین کے راستے پر چلیں گے۔ ہم عذاب دور کر دیتے تھے، پھر وہ عہد توڑ دیتے تھے، پھر ہم اس کے بعد اگلا عذاب بھیجتے تھے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الضَّفَادِعَ، کہ ہم نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، قمل
جوؤں کا عذاب بھیجا، تو ایک زمانے میں ان کے اتنے مینڈک ہو گئے، ہر جگہ سے مینڈک، ہر جگہ سے مینڈک، سمجھ گیا کہ عذاب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کر دیجئے، اور اگر آپ دعا کر دیں گے اور اس عذاب سے ہمیں نجات ہو جائے گی، ہم توبہ کر لیں گے اور سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ عذاب دور ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی عذاب دور ہوا پھر انہوں نے بدعہدی شروع کر دی۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہم ان کو کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور وہ کہنے لگے کہ او جادوگر، تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر اس عہد کی وجہ سے جو تو نے اپنے پروردگار سے کیا ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، لیکن جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ آگے آیت نمبر 51، 52 اور 53 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون کی بات ذکر کی ہے۔ فرعون جو ہے وہ اعلان کرتا تھا، اور اس نے اعلان کیا اپنی قوم کے اندر کہ یہ موسیٰ ہیں، یہ تو عام سے آدمی، میں بادشاہ ہوں، موسیٰ کے پاس سلطنت نہیں ہے، میں سلطنت کا مالک ہوں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں مال و دولت والا ہوں، ان کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہے، میرے پاس سونے کے کنگن ہیں۔ قرآن مجید نے فرعون کی بات نقل کی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ، فرعون نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا، قال، اور کہنے لگا یا قومی الیس لی ملک مصر، اے قوم، اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں۔ دریائے نیل سے اس نے 4 نہریں نکال رکھی تھیں جو اس کے محل کے قریب سے گزرتی تھی، محل کے اندر سے گزرتی تھی، کہ یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو میں بہتر ہوں، ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس آدمی سے جو بہت حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا، ولا یکاد یبین، اور بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ زبان پہ رکھ لیا تھا، زبان ان کی جل گئی تھی، جس سے ان کے لکنت پیدا ہو گئی تھی، اور ان کے لیے بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لکنت دور فرما دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور آگے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت تو دور ہو گئی اور بڑی صاف بات بیان کرنے لگے، لیکن وہ بہت جو بات کرتے تھے سوچ سمجھ کے کرتے تھے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے ہر نبی کا اور ہر صالح اور مصلح کا، کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے کرتا ہے، رک رک کر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل باتیں نہیں کرتے تھے، تھوڑا 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 تھوڑا، اس طرح کی تقریر آپ کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے تھے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے الحیاء والعی شعبتان من الایمان، شرم اور رکاوٹ، گفتگو میں رکاوٹ ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک رکاوٹ ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے شریعت کی وجہ سے، کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی بات شریعت کے اور عقل کے خلاف نہ ہو، تو وہ رک رک کر اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتے تھے، اور فرعون دھڑ 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 تقریر کرتا تھا، تو اس کو فرعون نے کہا ولا یکاد یبین، کہ یہ تو کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ آگے فرعون کہتا ہے
کہ اگر یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، کیونکہ فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی کو سردار بناتا تھا کسی علاقے کا یا گورنر بناتا تھا تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کہا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے ساتھ فرشتے ہوتے، ہم بھی فرشتوں کو دیکھتے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم کے لوگوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور بے شک یہ فاسق لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے سب کو غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناہم سلفا، اور ہم نے ان کو سلف بنا دیا۔ سلف کہتے ہیں اس نسل کو جو دنیا سے جا چکی ہو، ہم نے ان کو جانے والا بنا دیا، ڈبو دیا، جانے والا بنا دیا۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں کے لیے ان کو مثال بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ رہے نام اللہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا برحمتک یا ارحم